یہ کسی عمران مخالف سیاستدان کی رائے نہیں، یہ کسی اینکر یا تجزیہ کار کا تجزیہ نہیں، یہ کسی ایک جج کی رائے نہیں، بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ نے فیصلہ صادر کیا ہے کہ امریکہ کی طرف سے رجیم چینج کی تھیوری جھوٹ ہے۔ گویا ثاقب نثار کی طرف سے صادق و امین ڈکلیئر کیے جانے والے عمران خان کے بارے میں سپریم کورٹ کی یہ متفقہ رائے آ گئی ہے کہ اس حوالے سے عمران خان اور ان کے ساتھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں تذکرہ کر رہا ہوں عدم اعتماد کے عمل اور ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان کے سوو موٹو کیس کے تفصیلی فیصلے کا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کے اضافی نوٹ کا بھی ذکر نہیں کر رہا، آپ تو 2 قدم آگے گئے ہیں۔ یہاں میں صرف اور صرف چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں قائم 5 رکنی بینچ کے متفقہ فیصلے کا تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ 87 صفحات پر مشتمل اس فیصلے کے صفحہ نمبر 4 پر لکھا گیا ہے کہ قومی اسمبلی میں جو کچھ ہو رہا تھا یا پھر دیگر الفاظ میں جس طرح آئین کے خلاف اقدامات ہو رہے تھے، تو اس سلسلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے 12 ججز کی چیف جسٹس آف پاکستان کے گھر مشاورت کے بعد اس معاملے کا سو موٹو ایکشن لیا گیا۔ فیصلے کے صفحہ نمبر 8 پر لکھا گیا ہے کہ 8 مارچ 2022 کو اپوزیشن نے عدم اعتماد کی تحریک قومی اسمبلی میں جمع کروائی اور اسی دن اجلاس کی ریکوزیشن بھی دی گئی۔ یوں آئین کی روح سے 22 مارچ کو اجلاس ضروری تھا، لیکن اسپیکر نے مذکورہ تاریخ کی بجائے 25 مارچ کو اجلاس بلایا، گویا آئین کی خلاف ورزی ہوئی۔ صفحہ 9 پر لکھا گیا ہے کہ 25 مارچ کو اجلاس بلا کر عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ کیے بغیر اسے 28 مارچ تک ملتوی کیا گیا۔ فیصلے میں معزز ججز نے لکھا ہے کہ امریکہ میں پاکستانی سفیر نے خفیہ مراسلہ 3 ہفتے قبل یعنی 7 مارچ کو بھیجا تھا، لیکن 27 مارچ کے جلسے تک وزیر اعظم عمران خان یا کسی اور نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ پہلی مرتبہ انہوں نے 27 مارچ کو ایک جلسے میں اس کا ذکر کیا۔ میں یا کوئی اور نہیں بلکہ سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ اپنے فیصلے میں لکھتا ہے کہ 28 مارچ کو جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تو اس میں کسی حکومتی رکن نے سفیر کے خفیہ مراسلے کا ذکر نہیں کیا۔ 31 مارچ کو قومی اسمبلی میں عدم اعتماد پر بحث ہوئی، لیکن اس اجلاس میں بھی کسی حکومتی رکن نے کسی امریکی سازش یا خفیہ مراسلے کا کوئی ذکر نہیں کیا اور رائے شماری کی بجائے اجلاس 3 اپریل تک ملتوی کر دیا گیا۔ فیصلے میں مزید لکھا گیا ہے کہ 31 مارچ کو کابینہ کی قومی اسمبلی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ اسی طرح اسی دن پارلیمنٹ ہاؤس کی کمیٹی روم نمبر 2 میں پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں اپوزیشن ممبران نے شرکت نہیں کی کیونکہ انہیں قومی اسمبلی کے اجلاس کے فوراً بعد مختصر نوٹس پر بلایا گیا تھا۔ کابینہ کی قومی سلامتی کمیٹی، جس کی صدارت عمران خان نے کی، کو خفیہ مراسلے کے بارے میں بریف کیا گیا، لیکن کمیٹی نے امریکی سازش کے مفروضے کے بارے میں کوئی ٹھوس اقدام تجویز نہیں کیا اور صرف غیر پارلیمانی زبان استعمال کرنے پر احتجاج ریکارڈ کرانے پر اکتفا کیا گیا۔ فیصلے کی صفحہ نمبر 12 پر لکھا گیا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی نے امریکی سازش کے مفروضے کے بارے میں سخت اقدامات اس لیے تجویز نہیں کیے کیونکہ امریکی سازش کی تھیوری کے لیے ٹھوس مواد موجود نہیں تھا۔ اس فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ حکومت اپوزیشن کے ان ممبران اسمبلی جنہوں نے عدم اعتماد کی تحریک پیش کی تھی میں سے کسی کا نام بھی سامنے نہ لا سکی جن کا امریکیوں سے کوئی رابطہ تھا۔ فیصلے کے متن کے مطابق 13 اپریل 2022 کو قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے حکم نامے کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد پر رائے شماری کے لیے طلب کیا گیا تھا، جو ایجنڈے کا آئٹم نمبر 4 تھا، لیکن ووٹنگ کی بجائے ڈپٹی اسپیکر نے وزیر قانون فواد چودھری کو پوائنٹ آف آرڈر پر بولنے کی اجازت دی، حالانکہ آئٹم نمبر 2 اور 3 ابھی نہیں نمٹائے گئے تھے۔ وزیر قانون نے پہلی مرتبہ اسمبلی کے فلور پر غیر ملکی حکومت کی طرف سے حکومت کی تبدیلی یا رجیم چینج کا ایشو اٹھایا۔ وزیر قانون کے پوائنٹ آف آرڈر کا لب لباب یہ تھا کہ چونکہ عدم اعتماد کی تحریک غیر ملکی حکومت کے ایما پر لائی گئی ہے اور تحریک لانے والے آئین کے آرٹیکل 5 یعنی ریاست کے ساتھ وفاداری اور آئین و قانون کا احترام کرنے والی شک کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں، اس لیے اسپیکر اس پر رولنگ دے کہ تحریک کے محرکین آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں یا نہیں۔ جو ہی وزیر قانون نے گفتگو ختم کی تو ڈپٹی اسپیکر نے اپوزیشن یا محرکین کو وزیر قانون کے الزام کا جواب دینے کا کوئی موقع نہیں دیا اور رولنگ دی کہ وزیر اعظم پاکستان کے خلاف اپوزیشن نے عدم اعتماد کی تحریک 8 مارچ 2022 کو پیش کی تھی۔ عدم اعتماد کی تحریک کا آئین، قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب کردہ حکومت کو گرائے۔ وزیر قانون نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ درست ہیں، ویلڈ ہیں، لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی خود مختاری و آزادی کے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے۔ میں یہ قرارداد مسترد اور ڈس الاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں۔
5 रुकनी बेंच के फैसले के सफा नंबर 16 पर मजीद लिखा गया है कि डिप्टी स्पीकर की इस रूलिंग की वजह से वजीर आजम को कौमी असेंबली तहलील करने का इख्तियार मिल गया, जिसे इस्तेमाल करके उन्होंने सदर को असेंबली तहलील करने की तजवीज़ दी, जिसे सदर ने मंजूर करते हुए असेंबली तहलील कर दी। वजीर आजम और सदर के इन इकदामात की वजह से मुल्क 2 रियासती इदारों यानी मुकन्नना और इंतजामिया से महरूम हो गया, जिसकी वजह से पैदा होने वाले खला को पुर करने के लिए इन गैर मामूली हालात में सुप्रीम कोर्ट को हरकत में आना पड़ा। सफ़ा 17 पर लिखा गया है कि डिप्टी स्पीकर ने अदम एतमाद के हवाले से बादियों नज़र में अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। सफ़ा 19 पर मजीद लिखा गया है कि स्पीकर समात के दौरान अटॉर्नी जनरल ने भी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का दिफा नहीं किया और यह भी कहा कि रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए 161 मेंबरान को छुट्टी दी गई, क्योंकि रूल्स के मुताबिक असेंबली मेंबरान की अक्सरियत जो 172 बनती है ही मेंबरान की छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर कर सकते हैं। अभी जारी है।